اگر آج تمہارے دل کے بیک گراؤنڈ میں ایک نامعلوم سی اداسی چھانے لگے اور تم خوف اور انجانے وسوسے کی گرفت میں آ چکے ہو تو یہ دو باتیں اچھے سے جان لو۔ ایک روایت میں ثابت ہے کہ ناخوشگواریوں میں ہی خوشگواریاں پوشیدہ ہوتی ہیں اور مصیبتوں سے ہی وہ عجائب اور اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں جن کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر تو یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ بچانے والی چیزوں کو دیکھ کر ڈرتا ہے اور کبھی کبھی بے خبری میں مبتلا مصیبت کرنے والی چیزوں کو ہی اپنا ہم سفر بنا لیتا ہے، اور یہی لا علمی تمہارے دل کو اداس اور بے چین کر رہی ہے۔ تو سنو، میرا رب تو خود تم سے فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی اور جن کا تمہیں علم نہیں ہوتا، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ اگر آج تمہارا دل بھی مسلسل ملتی ناکامیوں سے رنج و حزمیت میں مبتلا ہے اور شیطانی وسوسے تمہیں بے چین کر رہے ہیں تو ایک بات ذہن نشین کر لو، جانتے ہو جب شیطان تمہیں اپنے راستے پر لانا چاہتا ہے نا تو وہ تمہیں تکلیف دہوں اور گرنے والے واقعات کو بھولنے نہیں دیتا، اور اس کی پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ تمہیں غم دینے والی چیزوں میں مبتلا کر کے تمہاری صلاحیتوں کو کھا جائے تاکہ تم کمزور پڑ کے اپنے رب سے ہی مایوس ہو جاؤ۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بھرے خزانے کی چابی کو اپنے ہاتھوں سے ہی سمندر میں پھینک دینا، جبکہ اللہ کی رحمت کا سمندر تو اتنا بے پایہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ تمہاری زندگی کو سیراب کر دیتا ہے۔ تمہارے دل میں خوف، بزدلی، اگر گھبراہٹ محسوس کرنے لگے ہو تو اس واقعے کو یاد رکھو جب آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا کیونکہ حکم ربانی سے وہی آگ ٹھنڈک اور سلامتی بن گئی۔ سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا کیونکہ انہوں نے سچی اور بلند آواز میں اللہ کو پکارا اور ایک حیران کن معجزہ انہیں بلند مقام تک لے گیا۔ تو تم بھی اپنے موجودہ برے حالات سے اداس نہ ہو جانا، کیونکہ مایوس کن افراد کی نظر کمرے کی دیوار کے اس دروازے تک ہوتی ہے، وہ اس سے باہر نہیں دیکھ پاتے۔ تم اپنے خیالات اور وسوسوں کو بھٹک دو کہ یہ تفکرات کی وادیوں میں لے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دہکتا ہوا انگارہ اپنے منہ میں رکھ لوں یہاں تک کہ وہ سرد پڑ جائے۔ یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے کہ اللہ کے کسی فیصلے کے متعلق یہ سوچوں کہ کاش ایسا نہ ہوتا۔ تو تم بھی خود کو بے وجہ وسوسوں میں نہ ڈالو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے کرم کی چادر میں لپیٹ کر تم پر صداقت کی روشن راہیں کھولنا چاہتا ہو۔ تم جانتے ہو یہ بے سبب اداسیاں کیسے ختم ہوتی ہیں؟ تو یاد رکھو جب تم اپنے رب سے حسن ظن رکھ کر خیر اور اچھائی کا انتظار کرتے ہو نا، اور اپنے دلوں کو مردہ کیے بغیر اپنے ان کاموں کے ثمرات کے بارے میں سوچتے ہو جو تم نے کبھی خیر کے لیے کیے تھے، اور وہ جو تمہارا خالق ہے نا افق سے تمہارے لیے وہ حیران کن خوشیاں اتارتا ہے کہ جس کا نزول تم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، تمہارا رب خود تمہیں اشارہ دے رہا ہے اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جانتے ہو تمہارے رب کے احسان کی انتہا کیا ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری اداسیوں کو خوشیوں میں بدل سکتی ہیں؟ تو سنو، اگر تمہیں یہ اندیشے ستا رہے ہیں کہ یہ وقت کہیں ٹھہر نہ جائے اور مشکلات کی دلدل تمہیں نگل نہ لے تو یاد رکھنا وقت کو بدلنے میں وقت تو لگتا ہے مگر یہ ٹھہرتا نہیں۔ تم بے وجہ اداسی میں ڈوبنے کی بجائے مشکلات کے سمندر میں چھپی اس مہربان کی حکمتیں تو تلاش کرو۔ جانتے ہو وہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے نا تو پہلے مبتلا مصیبت کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ تو اگر آج تم اپنی زندگی سے تنگ ہو کر ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو تو سمجھ لینا یہ بارش سے پہلے کی گرمی ہے، پھر بادل برسے گا اور زندگی میں ایک نیا
پن آئے گا اور تمام افسردگی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور وہی تو ہے جو مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت اور برکت پھیلا دیتا ہے، وہی ولی و حمید ہے۔ جانتے ہو بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی محبت خالق کی محبت پر غالب آ جائے تمہارا بت ہے، اور اس کی پوجا ہی تمہاری روحانی بیماریوں کا سبب ہے۔ ان لوگ کے دنیاوی سہارے مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور ہوتے ہیں۔ تم اپنے دل کی بے کلی اور بے اطمینانی سے ٹوٹ نہ جانا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں منافقت نہیں آتی، تمہیں ترک تعلق نہیں آتا، تمہیں بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ ہاں میں جانتی ہوں کبھی کبھی لوگوں کی طرف سے تکلیفیں تمہیں توڑ کر رکھ دیتی ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ اداسیاں ہمیشہ کے لیے تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، تو سنو، تم لوگوں کی دی گئی زیادتیوں سے دل چھوٹا نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا رب تو خود تم سے فرماتا ہے، وہ کہتا ہے، اور اگر تم بدلہ لو اس جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تم ہرگز لوگوں کی بات پر رنج نہ کیا کرو اور ان کی چال بازیوں سے دل تنگ نہ کیا کرو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں۔ سنو، جب کبھی تمہیں لگے کہ زندگی کی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے اور تم اندر تک ٹوٹ چکے ہو، تو میری ایک یہ بات یاد رکھنا، مہربان رب ٹوٹی ہوئی چیزوں سے ہی ان کی تعمیر کرتا ہے۔ تم نے کبھی ٹوٹ کر بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش کو برستے دیکھا ہے، جو فنا ہوئے مٹی کے ہر زراعت میں نئی جان ڈال کر غلہ اگاتی ہے؟ تو تم یہ بھی نظر انداز کر دو سارے کے سارے وسوسے جو تمہارے دل کے بیک گراؤنڈ کو اداس کرتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم اپنے گزرے ہوئے پر افسوس نہ کرو، حسرت اور ندامت میں ڈوبے نہ رہو، یہ نہ سوچو پانی کو بہنے سے روک دو گے، شیشے کو ٹوٹنے سے بچا لوگے۔ یاد رکھو، ناراضگی چیخ و پکار کی بجائے رضائے الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارے سینے کے ہر روب کا بہترین علاج کر کے بہت جلد تمہارے ہر گم شدہ چیز تمہیں لوٹانے والا ہے۔ ان قریب وہ تم پر اپنی رحمت کے وہ باد نسیم چلائے گا کہ جس کی جل تھل سے تمہارے دل کا آنگن خوشیوں سے بھر جائے گا۔ تم نے اپنے رب کو پکارا ہے نا، تو بے فکر ہو جاؤ، ان قریب وہ رب تمہاری اداسیوں کے حصار کو توڑ کر خوبصورت چاند ستاروں سے مزین کر کے تم پر سایہ فکن کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔